الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر من يخاف بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور اچھے نوجوان ساتھیوں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس نبی نے اسلام اپنی 23 سالہ قربانی اور 1,24,000 صحابہ کی قربانی سے ہم تک پہنچایا ہے، وہ دین اتنا مکمل، اتنا کامیاب ہے کہ صرف اس کی یاد دہانی اور اس سبق کو یاد کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبیوں نے 2 کام کیا۔ ایک تو یہ کہ جو ایمان سے باہر تھے، جو ایمان والے نہیں تھے، ان کو ایمان کی دعوت دی، اور جو ایمان میں نہیں تھے وہ اللہ کی توحید کا کلمہ اور نبی کی رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کیا تو انکار کرنے کی بنیاد پر ان کو مشرک کہا گیا، کافر کہا گیا، اللہ کے رسول کا باغی کہا گیا۔ اب ایک سرکش باغی کا جو کام ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہمارا مخالف ہوتا ہے اس کی ذہنیت بھی مخالفت کی ہوتی ہے اور اس کا عمل بھی مخالفت کا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا دوست ہوتا ہے، جو ہمارا حمایتی ہوتا ہے، اس کا ذہن بھی حمایتی ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی حمایتی ہوتا ہے۔ تمام نبیوں نے انسانوں کو اللہ کا کلمہ پڑھایا اور اللہ کی توحید کو مان لینے کے بعد اور وقت کے نبی کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کر لینے کے بعد وہ مسلمان کہلائے۔ یہی طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا۔ آپ جس ماحول، جس معاشرے میں اور جس سماج میں آخری نبی بن کر آئے، وہ ماحول اور معاشرہ ان پڑھوں کا تھا، پڑھنے لکھنے کا ماحول نہیں تھا، جہالت اور سرکشی، دین سے دوری اور اللہ سے دوری ایک عام بات تھی۔ لوگ اللہ کے نام پر غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، ان کو بتایا کہ میں آخری رسول ہوں، آخری پیغمبر ہوں اللہ کا،
اے لوگو، اللہ کی توحید اور میری رسالت کو مان لو، اسی میں کامیابی ہے۔ ایک بڑی جماعت جس کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں داخل ہو گئی، انہی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے دور میں جو مسلمان تھے ان کا ایک خاص نام قرآن میں اللہ نے دیا۔ باقی کے مسلمانوں کو تو صرف مسلمان کہتے ہیں، لیکن نبی کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ ایک مسلمان ہو تو اس کو صحابی کہتے ہیں، اور جمع ہو تو صحابہ کہتے ہیں۔ عورت ہو تو صحابیہ کہتے ہیں، اور عورتیں ہو تو صحابیات کہتے ہیں۔ ہے وہ بھی مسلمان، لیکن چونکہ انہوں نے براہ راست بالواسطہ آمنے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، براہ راست تربیت اللہ کے رسول نے ان کو کی۔ ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے پر روزہ رکھتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ ہر عمل اس دور کے مسلمانوں کا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے اپنے فرمان میں اپنے دور کے مسلمانوں کا نام صحابہ رکھا۔ صحابہ کے دور میں جنہوں نے صحابہ پر اسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جنہوں نے نبی کو تو نہیں دیکھا، نبی کا دور نہیں پایا، لیکن نبی کو دیکھنے والے کا دور پایا، نبی کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن جن لوگوں نے نبی کو دیکھا تو انہوں نے نبی کے دیکھنے والے پر کلمہ پڑھا، اس کو تابعین کہتے ہیں۔ بعد کے مسلمانوں کو تبع تابعین کہتے ہیں، اور اس کے بعد کے مسلمانوں کو عام مسلمان کہتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ اللہ کے رسول کا ہمیشہ دو کام رہا، ایک یہ کہ جو انسان ایمان سے اور کلمے سے دور ہے اس کو ایمان اور اسلام کے اندر داخل کرنا، اور جو داخل ہو گیا ہے اس کی اصلاح کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کی نگہبانی کرنا، اس کی نگرانی کرنا۔ قیامت تک یہ دو کام اسلام کے جاری رہیں گے۔ اسی کو ایک لفظ میں قرآن میں اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا ہے، کہ بھلائی اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی اور گناہ کے کام سے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ برائی میں سب سے بڑی برائی کفر ہے، شرک ہے، اللہ پر بے اعتمادی ہے، بے یقینی ہے۔ اسی لیے عمل جب بگڑتا ہے تو ایمان کے کمزور ہونے سے بگڑتا ہے، عقیدے کے کمزور ہونے سے بگڑتا ہے، یقین میں کمی آ جانے سے عمل میں کمی آتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے مختلف پاروں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف انداز پر مسلمانوں کو کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا جو طریقہ سنت کے پیرائے میں امت کو دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جن کاموں سے اور جن عملوں سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا ہے اور تاکید کی ہے، اس سے بچنا۔ ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہیں،
5 وقت کے نماز کی پابندی ہے، روزہ وہ اہتمام سے رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہو جانے پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج فرض ہو گیا تو پہلی فرصت میں انہوں نے حج ادا کیا۔ یہ زمانے کی بہانہ بازی نہیں کہ لڑکی کی شادی کر لیں گے تب حج کریں گے۔ لڑکی کی شادی تک آپ زندہ بھی رہیں گے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں ہیں اور صحابہ کے ایمان اور یقین کو آپ ٹٹول بھی رہے ہیں اور ان کی اصلاح بھی کر رہے ہیں۔ صحابہ سے مختلف انداز میں آپ سوال کرتے تھے، کیوں؟ دیکھیں ان کا جواب کیا ہے۔ بعض مرتبہ صحابہ جواب جاننے کے باوجود اللہ و رسول عالم کہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، حالانکہ جواب صحابہ کو معلوم ہے۔ کیوں نہیں جواب دیا؟ ان کے ذہن میں تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کوئی نئی چیز بتانا چاہتے ہوں۔ جیسے حجۃ الوداع آپ کی زندگی کا جو آخری حج تھا، آپ نے صحابہ سے 1,24,000 صحابہ میدان عرفات میں ہیں، جبل نور میں ہیں، اور جبل نور اس پہاڑی کو ممبر بنا کر کے آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب جانتے تھے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، سب جانتے تھے اسی مہینے میں حج ہوا کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ پھر پوچھا، لوگوں آج کون سی تاریخ ہے؟ عرفہ کا دن تھا، سب جانتے تھے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ صحابہ جواب جاننے کے باوجود یہ کہے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ لوگوں ہم کس جگہ پر ہیں؟ سب جانتے تھے کہ میدان عرفات میں ہیں۔ اس کے باوجود تمام صحابہ کا جواب یہ تھا اللہ و رسولہ اعلم۔ بعد میں صحابہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ جب آپ حضرات کو معلوم تھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھا، عرفہ کا میدان تھا، تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کے سوال کا جواب ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے جاننے کے باوجود اس لیے جواب نہیں دیا کہ عجب نہیں اللہ کے پیغمبر اس مہینے کا کوئی دوسرا نام رکھنے والے ہوں، اس تاریخ کی کوئی دوسری اہمیت بتانے والے ہوں، اس مقام کا کوئی دوسرا نام رکھنے والے ہوں۔ اسی لیے ہم نے لا علم ہو کر جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب یہاں ایک اصلاح کر لیجئے، نبی کے دور میں صحابہ کا کہنا کسی سوال پر اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن آج اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کام کا کیا ہوگا، اس بات کا کیا ہوگا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے اللہ اور اللہ کا رسول جو چاہے، نہیں، کیونکہ صحابہ کے سامنے رسول موجود ہیں، ہمارے سامنے اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، ہمارے سامنے اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے تھے اور صحابہ جواب جاننے کے باوجود اللہ و رسول عالم کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ لوگوں جانتے ہو سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ صحابہ کا مجمع
جب کبھی بیٹھا رہتا تھا اچانک آپ کوئی سوال کرتے تھے کہ دیکھیں ان کے ذہن میں کیا ہے، اور آپ نے جواب سننے کے باوجود ان کی اصلاح کی۔ یہ ایک موقع نہیں، مختلف مقامات ایسے آئے ہیں جہاں اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی نگرانی کی ہے اور نگہبانی کی ہے۔ آج وہ کام ہمارے معاشرے میں خود ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم معاشرے میں خرابی ایک طرف سے نہیں، چاروں طرف سے آئی۔ ہر آدمی معاشرے کے بگڑنے کا اقرار کرتا ہے، معاشرہ بڑا خراب ہو گیا۔ بھائی ہم بھی اسی معاشرے کے حصے ہیں نا، آپ بھی ہیں۔ کیا معاشرے کی صرف شکایت کرنے سے معاشرہ اچھا ہو جائے گا؟ نہیں۔ جب نبی کا دور ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن آپ پر، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، صحابہ کے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں، اور جب بھی خلاف شریعت کوئی عمل، کوئی بات آپ نے مسلم معاشرے میں دیکھی تو آپ نے اس کی اصلاح کیا، آپ نے فوراً متنبہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بے نمازی بن کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ نبی کے دور میں بے نمازی بن کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو وہ لوگ، وہ ایک جماعت جو سازش کے تحت، پلاننگ کے تحت اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے کے تحت کلمہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے پڑھا تھا، تو اپنے اس ظاہری اسلام کو ایکسپٹ کروانے کے لیے ان کو نماز پڑھنی پڑی، اور نبی کے پیچھے نماز پڑھنی پڑی، صحابہ کے ساتھ صفوں میں لگ کے نماز پڑھنی پڑی۔ اللہ جو علم غیب کا مالک ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور کھلم کھلا کافروں سے جتنا نقصان اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو نہیں پہنچا، اس سے زیادہ نقصان اندر داخل ہو کر کے ان منافق مسلمانوں نے پہنچا دیا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ منافقوں کی شرارت اور ان کی بدمعاشی حد سے زیادہ ہو گئی، تو قرآن کی آیتیں جستہ جستہ نازل ہونے لگی، اور پھر مکمل ایک سورت نازل ہوئی، اور اس سورت کا نام ہی اللہ نے سورہ منافقون رکھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ نماز پڑھنا ان منافق مسلمانوں کے لیے بہت گراں اور بھاری ہو گیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا منافق پر صبح کی نماز اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے۔ وہ نہیں شریک ہوتے تھے۔ نبی جب پوچھتے تھے کہ بھائی فلاں آدمی صبح کی نماز میں نہیں ہے، عشاء کی نماز میں نہیں ہے، تو صحابہ تو نہیں ہوتے تھے، منافق ہوتے تھے۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنے کے لیے ان منافق مسلمانوں نے مدینے سے دور ایک مسجد بنائی، اور اس مسجد کا نام قرآن میں معلوم ہے، سورہ توبہ میں مسجد زرار ہے، نقصان پہنچانے والی مسجد۔ ضرر کے معنی نقصان اور زرار کے معنی نقصان پہنچانے والی مسجد۔ یہ مسجد کس کو نقصان پہنچانے والی تھی؟ اسلام کو، مسلمانوں کو، مسلمانوں کے اعمال اور اخلاق کو، مسلمانوں کے معاشرے کو۔ انہوں نے اپنے گھروں کی دوری کا بہانہ بنا کر کے مدینے سے 3 میل دور ایک مسجد بنائی، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں جا رہے تھے، جو اسلام کا ایک بہت بڑا اور عظیم غزوہ ہے، عظیم لڑائی ہے۔ منافقین کی جماعت آئی
بغلا بھگت بن کر کے آئی، عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بن کر کے آئے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، وہ سادگی کی مورت بنے رہتے ہیں، ان کی زبان سے، ان کے اخلاق سے کہیں یہ نہیں لگے گا کہ اندر نفاق چھپائے ہوا ہے۔ قرآن میں کہا اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ۔ اے میرے محبوب، آپ کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے اور اسلام میں رہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایمان قبول کیا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، ان منافقین نے گواہی آقا کے سامنے آ کے کیا دی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تب تو مسلمان ہوگا، کلمہ شہادت یہی ہے نا۔ اور اللہ کہتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی گواہی میں جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہماری آبادی دور میں ہے، مسجد دور ہو جاتی ہے، جماعت کے اہتمام کا خیال بھی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، ہم مسجد نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، چل کے آپ اس میں نماز پڑھ کے اس مسجد کا افتتاح کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں جہاد میں جا رہا ہوں، ادھر سے لوٹتے کے وقت دیکھوں گا۔ بے ایمانو، تم نے میری مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنے کے لیے تم نے اپنی ایک مسجد بنائی ہے جہاں امام بھی تمہارا ہوگا اور مقتدی بھی تمہارے ہوں گے۔ امام بھی منافق ہوگا اور مقتدی بھی منافق ہی ہوں گے۔ ایمان والے کے پیچھے اور ایمان والوں کے ساتھ مستقل نماز پڑھنا تم کو گراں اور بھاری گزر رہا ہے۔ نبی کا جواب ہوتا، نبی نے کہا کہ نہیں، میں جہاد سے لوٹوں گا تب دیکھوں گا، ابھی میں ایک اہم فرض کی ادائیگی میں جا رہا ہوں۔ یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ، اپنے دور کے مسلمانوں کے بیچ اعمال کی نگرانی کرتے تھے، اسی لیے وہ معاشرہ بندھا ہوا تھا، مسجد سے، نماز سے، کلمے سے، نبی کی سنت سے، قرآن کی تلاوت سے، نبی پر درود سے، علم و ذکر سے، وہ معاشرہ بندھا ہوا تھا ایک دوسرے سے۔ 3 صحابی حضرت کعب ابن مالک، مرارہ ابن کعب، ہلال ابن امیہ نہیں جا سکے۔ کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، جس کو ہماری زبان میں، ہمارے علاقے میں اب اگھن کہہ سکتے ہیں۔ دھان کے کٹنے کا موسم، فصلوں کے کاٹنے کا موسم، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، کھجوروں کے کاٹنے کا موسم ہے، اچھی فصل ہے۔ 3 صحابی آج جائیں گے، کل جائیں گے، آج جائیں گے، کل جائیں گے، یہاں تک کہ صحابہ اللہ کے نبی جہاد سے فتح ہو کر کے واپس آ گئے، گھر نہیں گئے۔ اللہ کے رسول اور جتنے مجاہدین کی جماعت جو اللہ کا ایک فرض ادا کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، وہ جماعت، نبی نے ممبر پر بیٹھ کے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی فتح اور نصرت کا شکر ادا کیا، اور ایک نگاہ ڈرائی، ایک نگاہ دوڑائی۔
اور کہا کہ لوگوں فلاں ابن فلاں نظر نہیں آیا، میدان جہاد میں بھی نظر نہیں آیا، راستے میں بھی نظر نہیں آیا، آج یہاں بھی نہیں ہے۔ اعلان ہو گیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اللہ کا ایک حکم جو فرض تھا اس زمانے میں اس کی ادائیگی سے پیچھے رہ گئے، وہ سارے لوگ حاضر ہوں۔ بلال نے اعلان کر دیا، اللہ کے نبی اٹینڈنس لے رہے ہیں، حاضری لے رہے ہیں۔ منافقین آ رہے ہیں، ان کو اپنا اسلام بچانا تھا نا، منافقین آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، آپ کی نبوت کی قسم، اماں بہت بیمار تھی، کیسے چھوڑ کے جاتے؟ ان کو یہ نفسیات معلوم تھی کہ نبی ماں کے بیمار کا بہانہ سن کر کے نرم ہو جائیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اے اللہ کے رسول میری بیوی بہت بیمار ہے۔ کسی نے کہا کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے۔ تمام منافقین نے جھوٹی قسمیں کھا کر کے اور اس کو آڑ اور بہانہ بنا کر کے راستہ نکال لیا کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے، ورنہ ہم تو تیار تھے۔ یہ منافق ہیں۔ اب 3 صحابی آئے، کعب ابن مالک، مرار ابن کعب، ہلال ابن امیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی منافق کی طرح بہانہ کر دیتے، جھوٹی قسمیں کھا لیتے، لیکن قرآن کی آیتیں اتر رہی تھیں۔ عجب نہیں کہ ہماری جھوٹی قسم پر، ہمارے جھوٹے بہانے پر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی اور ہم معاشرے میں بدنام ہو جاتے۔ تو ہم نے جو صحیح تھا وہ بیان کر کے چھوٹی ذلت اور رسوائی کو قبول کرتے ہوئے ہم نے بڑی ذلت اور رسوائی، اور بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی۔ باپ ناراض ہو جائے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ماں ناراض ہو جائے یہ کوئی معنی نہ رکھتا، بمقابلے اللہ ناراض ہو جائے، بمقابلے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے۔ سب سے بڑی ناراضگی ایک مومن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے۔ دوستو، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، فصلوں کے کٹنے کا موسم تھا، ہمارے باغ میں کھجور تیار، ہم آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے، اس وجہ سے نہیں جا سکے۔ اچھا، نیت تھی جانے کی؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ نبی نے نہیں کہا کہ آندھا خیال رکھنا۔ جہاد جو اس زمانے میں فی سبیل اللہ کے نام سے ایک فرض تھا، اور جس طرح نماز فرض تھی، روزہ فرض تھا، حج اور زکوٰۃ صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت پر فرض تھا، اسی طریقے سے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو جو لوگ روکنے کے لیے رکاوٹ بنتے تھے، ان سے مقابلہ کرنا اور اسلام کے راستے سے ان کو ہٹانا، اس کی جد و جہد اور محنت اور کوشش کرنا، جس کا نام جہاد ہے۔ میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ اس ملک میں جہاد کو جتنا بدنام کیا گیا اور میڈیا کے ذریعے سے بدنام کیا گیا، اور جہاد کی اپنی ایک بنائی ہوئی تعریف اس ملک کی اسلام دشمن اور مسلم دشمن میڈیا نے اپنی ڈکشنری سے جہاد کی تعریف کی، لہذا انہوں نے جہاد کی جو تعریف کی اور جن چہروں کو مجاہد بنا کر کے پیش کیا اور دنیا کو ڈرایا کہ دیکھو یہ ہے اسلام کا جہاد اور یہ ہے مجاہد، یہ ہے وہ اپنے سینے میں بم باندھ کر اڑ جانے والے اور ہزاروں بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے والے، اس کا نام اس نے جہاد رکھا۔ اسلام تو ان مجاہدین کو کہتا تھا کہ دیکھو جب تم میدان جہاد میں جا رہے ہو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو راستے میں ہرا بھرا پیڑ نظر آ جائے تو اس کو مت کاٹنا، ہرے بھرے درخت کے نیچے پیشاب اور پاخانہ مت کرنا،
جانوروں کی لید اور جانوروں کا گوبر مت ڈالنا، بہتے ہوئے پانی پر پیشاب مت کرنا، درختوں کے نیچے جو سوراخ ہے اس سوراخ میں پیشاب مت کرنا، جنگ میں اگر عورتیں آ گئی ہوں کسی وجہ سے تو عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا، تمہارے مقابلے میں جوش اور جذبے سے اور اسلام دشمنی میں اگر بوڑھے آ گئے ہوں تو بوڑھے پر ہاتھ مت اٹھانا، اگر ان کے مذہب کا دھرم گرو آ گیا ہے اسلام کے مقابلے میں اور تم سے لڑنے کے لیے وہ آ گئے ہیں تو دیکھو دوسرے مذہب کے دھرم گروؤں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ اسلام نے ہر حال میں دوسرے مذہب کے دھرم گروؤں کا احترام کیا اور کہا کہ کسی بہکاوے میں، کسی دباؤ میں ان کے مذہب کے مہنت آ گئے ہوں، ان کے دھرم گرو آ گئے ہوں تو مذہب کا رہنما ہونے کی بنیاد پر ان پر ہاتھ مت اٹھانا، ان پر تلواریں مت اٹھانا۔ ضعیف اور بوڑھے، ناتواں اور کمزور، جوش میں، بہکاوے میں، اسلام دشمنی میں ابو لہب، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کی تقریر سے اور اس کے بھڑکاؤ بھاشن سے متاثر ہو کر اگر تمہارے مقابلے میں آ گئے ہوں تو ایسی عورتوں پر، ایسے بوڑھوں پر، ایسے بچوں پر، ایسے کمزوروں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ آج وہی ہو رہا ہے نا؟ ملک میں نفرت پھیلانے والے چند لیڈر ہیں مختلف پارٹیوں کے، جنہوں نے نفرت کو سیاست کی بلندی تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا لیا ہے، اور عام لوگ ان کی نفرت انگیز اور بھڑکاؤ تقریر سے متاثر ہو کر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نعرہ لگا لیتے ہیں۔ ان بھڑکاؤ بھاشن دینے والے انسانیت کے ان دشمنوں کی تقریر ان کے ذہن میں بیٹھی رہتی ہے، اور جتنے دنوں تک وہ بھڑکاؤ تقریر ان معصوم انسانوں کے ذہنوں میں رہتی ہے تو ان کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس بیچ جب کسی داڑھی اور ٹوپی والے کو دیکھا اکیلا تو موب لنچنگ میں مار دیا، جانور کے کاروباری کو دیکھا اس کو موب لنچنگ میں مار دیا، کسی ٹوپی والے کو دیکھا، کسی داڑھی والے کو دیکھا، ٹرین میں اس کی ہکنگ کر دی، اس کو مار دیا۔ یہ ایک انسان صرف مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کو شکار کر رہا ہے، اس کی بنیاد ملک میں بھڑکاؤ بھاشن دینے والے وہ نفرت انگیز رہنما ہیں، لیڈر ہیں، جنہوں نے اپنے کارناموں سے، اپنے اخلاق سے، انسانی خدمت سے لوگوں میں جگہ نہیں بنائی، وہ ہندو اور مسلم کارڈ کھیل کر کے سیاست کی بلندی پر پہنچنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مسلمانوں کی لاشوں کو سیڑھی بنا کر کے سیاست کی بلندی تک پہنچ گئے۔ یہ ہر دور میں رہا۔ جن لوگوں نے جہاد پر اور اسلامی جنگ پر سوال کھڑا کیا ان کو مہابھارت پڑھنی چاہیے۔ مہابھارت پوری کی پوری کوروں اور پانڈووں کے بیچ میں جو جنگ ہوئی ہے اور جتنی انسانوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، مہابھارت پوری کی پوری جنگ کی ایک کہانی ہے۔ وہاں جہاد نظر نہیں آتا۔ اسلام میں جہاد انسانیت کے خلاف نظر آتا ہے۔ جس اسلام نے یہ کہا مسلمانوں کو کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اے اللہ کے بندو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، دیکھو تم ایک اللہ کو مانتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، لیکن اس دنیا میں سارے لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں چاند کو پوجنے والے لوگ بھی ہیں، اس دنیا میں سورج کو پوجنے والے لوگ بھی ہیں، اس دنیا میں عورت کو ماں کہنے کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی ماں کہنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کے خلاف نفرت مت پھیلانا، دوسرے دھرم کے دیوی اور دیوتاؤں کو برا مت کہنا، ان کے بارے میں ایسی بات، ایسی تقریر
اور ایسا بھاشن مت دینا کہ ریئیکشن میں آ کر کے، بدلے میں آ کر کے فیسب اللہ عدوم بغیر علم، وہ اللہ کی شان میں بھاشن دینے لگے، خلاف میں اللہ کے رسول کی مخالفت میں وہ بھاشن دینے لگے۔ اسلام نے تو سراسر محبت اور ہمدردی کا پیغام انسانوں کو دیا اور کہا کہ سب سے اچھا اسلام یہ ہے، سب سے اچھا اسلام یہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بہتر اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا ننگے کو کپڑا پہنانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔ جیسے جیسے سوال آتے تھے اور سوال کرنے کی سائیکلوجی جیسی جیسی اللہ کے نبی کو معلوم ہوتی تھی، یہ اس لیول کا آدمی ہے، یہ آدمی بخیل ہے، کسی کو دیتا لیتا نہیں ہے۔ تو اس نے جب سوال کیا کہ سب سے بہتر اسلام کیا ہے، تو کیا کہا؟ لوگوں کو کپڑا پہنانا، ننگے کو کپڑا پہنانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تھوڑی دیر میں کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی اپنے معاشرے میں اتنی گرفت رکھتے تھے کہ اب دوسرا سوال آیا دوسرے مسلمان کے ذریعے سے، آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے۔ جب اس نے کہا کہ سب سے بہتر اسلام کیا ہے تو اب جواب بدل گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ سب سے بہتر اسلام ہے اللہ کی عبادت کرنا اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ کسی تاجر نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ بات، آپ کو اندازے سے یا تجربے سے یا کسی ذریعے سے بات معلوم تھی کہ کاروباری ہے لیکن ڈنڈی مارتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ اس نے جب سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر اسلام کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، پورا پورا تول کر کے دینا۔ کسی نے سوال کیا کسی دن اللہ کے رسول سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ آپ کو معلوم تھا کہ یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، لوگوں سے وعدے کرتا ہے لیکن وعدے پوری نہیں کرتا۔ آپ نے کہا کہ سب سے بہتر ایفاء عہد ہے، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرنا، یہ بہتر اسلام ہے۔ سوال ایک ہے لیکن سائل کی حیثیت بدلتی گئی اور اللہ کے نبی نے اس کے پس منظر میں، اس میں بیک گراؤنڈ میں جواب مرمت فرمایا۔ تینوں صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکے۔ فرض تھا نا جہاد، جہاد فرض تھا۔ جب غزوہ تبوک سے اللہ کے نبی لوٹ رہے ہیں تو صحابہ کو کہا کہ دیکھو ایک چھوٹے جہاد سے تم واپس لوٹ رہے ہو اور ایک بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہو۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ جہاد بالنفس، جو دل چاہتا ہے اس کے خلاف کرنا۔ ایک جہاد تو یہ ہے کہ اسلام مخالف چاہتے ہیں مسلمانوں کو مٹا کے رکھ دے، اسلام کو نیست و نابود کر دے، اس کے لیے وہ گھروں سے نکلے ہیں، تمہاری بستیوں میں آ گئے ہیں، تمہارا قتل عام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ گردنیں جھکا دو، اسلام نے یہ نہیں کہا، چونکہ تمہارے اوپر جنگ تھوپی جا رہی ہے مسلمان ہونے کی بنیاد پر اور اسلام پر قائم رہنے کی بنیاد پر۔ تم کو اسلام دشمنی میں مارنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تمہارا قتل عام کرنے آ رہے ہیں۔ اب اسلام نے یہ نہیں کہا کہ گردنیں جھکا دو، اسلام نے کہا کہ اپنا ڈیفنس کرو۔ ملک کا قانون اور ہمارے ملک کا جو دستور ہے کیا کہتا ہے؟ ڈیفنس کرو۔ بعض مرتبہ پولیس کرمنل کو انکاؤنٹر میں مار دیتی ہے، عدالت میں پولیس کیا جواب دیتی ہے؟ کرمنلوں نے گولی چلائی تو آتم رکشا میں ہم کو بھی گولی چلانی پڑی۔ اب اس کو پھانسی ہوگی؟ نہیں ہوگی، حالانکہ وہ بھی ہتیا ہے۔ کسی مجرم کو، کسی انسان کی قتل
کی سزا دیتی ہے عدالت، اور عدالت نے کہہ دیا اس کو پھانسی دے دیا جائے۔ اب جس نے کسی بے گناہ کا قتل کیا، عدالت میں مقدمہ چلا، گواہی گزری اور ثابت ہو گیا کہ یہ قاتل ہے، اب قتل کو روکنے کے لیے بھی عدالت قتل کرنے کا فرمان جاری کر رہی ہے۔ کس انسان نے ایک انسان کا قتل کیا ہے، ہتیا کی ہے، اب اس کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ پھانسی کیا ہے؟ قتل ہے نا۔ قتل کو روکنے کے لیے عدالت قتل کروا رہی ہے۔ تو اس نے جو قتل کیا وہ بے مقصد تھا، اور عدالت جو قتل کا فرمان جاری کر رہی ہے وہ با مقصد ہے۔ اس کو موت کی سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس نے جس کو موت کی سزا دی اس کا اختیار نہیں تھا۔ ہر انسان کو جینے کا ادھیکار ہے، ہر انسان کو اپنے طور پر مذہب اختیار کرنے کا اختیار ہے، ہر انسان کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی اس ملک کے قانون نے دیا، اس ملک کے دستور نے دیا۔ لیکن کچھ لوگ حکومت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھ رہے ہیں، اور دھرم سنسد میں کہا کہ مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جائے، ہتھیار اٹھانے کی ترغیب دی گئی، لیکن مسلمانوں نے اس ملک میں ظلم سہتے سہتے اور ان کی سازشوں کو دیکھتے دیکھتے اب مسلمان سیاسی اعتبار سے بہت ہوشیار ہو گیا۔ پورے ہندوستان میں کوئی ری ایکشن نہیں۔ وہ چاہتے تھے ری ایکشن کرنا، سڑک پر آنا، اور ان کے مقابلے میں ہم بھی دھرم سنسد کرتے، ہم بھی علماء کی اور مسلمانوں کی کانفرنسیں بلاتے ہیں، اور ہم بھی نفرت آمیز تقریریں کرتے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے، اپنے فرمان سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا اور یہ گائیڈ لائن دیا کہ نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، 13 سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند اخلاقی معیار پر ہونے کے باوجود، نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے سب سے اونچے مقام پر رہنے کے باوجود مکے کے لوگوں نے مجھ سے نفرت کی۔ کس بنیاد پر؟ کیا میں نے کسی کا کچھ بگاڑا تھا؟ صرف اسلام کی بنیاد پر نبیوں سے نفرت کی گئی، صرف اسلام کی بنیاد پر نبیوں کو ستایا گیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے قول، فعل اور عمل سے امت کو گائیڈ لائن دیا کہ دیکھو، اسلام اتنی بڑی دولت ہے، کلمہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب اس کلمے کو کوئی پڑھے گا اور اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرے گا تو ساری دنیا اس کی مخالفت ہو جائے گی۔ تمہارے راستے میں ہو سکتا ہے نبی کی طرح تم کو ستایا جائے، تم کو پریشان کیا جائے، اگر تم اسلام چھوڑ دو گے تو دنیا کی ساری آسانیاں تمہارے لیے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَرْتَدَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، اے ایمان والو یاد رکھو، تم میں اگر کوئی ایمان سے پھر جائے گا تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کریں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی وہ جماعت۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، مسلمانوں میں اسلام کو عملی طور پر لانے کے لیے وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ دین دوسروں میں بھی زندہ کرنا ہے اور دین اپنوں میں بھی زندہ کرنا ہے۔ مسلمانوں کی خوبی کیا بتائی گئی کہ دین کو مسلمانوں کے اندر زندہ کرنے کے لیے اور معاشرے میں اور ساری انسانیت میں اسلام کو، دین کو زندہ کرنے کے لیے وہ جد و جہد کریں گے، محنت و کوشش کریں گے، دوڑ دھوپ کریں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اس جد و جہد، اس دوڑ دھوپ، اس محنت اور کوشش میں ان کو کوئی شرم حیا، کوئی ملامت کی فکر نہیں ہوگی۔ وہ کروڑ پتی ہوں گے لیکن اپنے پیٹھ میں بستر ڈھو رہے ہوں گے، ان کے گھروں میں
پانی پلانے کے لیے نوکر ہوگا، وہ اے سی سے نکل کر اے سی کار میں بیٹھتے ہوں گے اور اے سی کار سے اے سی آفس میں جاتے ہوں گے، عیش و آرام کی ساری زندگی ہوگی، لیکن ایک جد و جہد، ایک محنت و کوشش کے لیے کہ میرے پاس لاکھوں روپے کی تنخواہ ہے، عالیشان مکان ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، سروس اور نوکری ہے، میں اعلیٰ عہدے پر ہوں، لیکن جب اپنے اندر اس نے جھانکا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اس نے محسوس کیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرے اندر دین نہیں ہے، میرے اندر کلمہ نہیں ہے، میرے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے، میرے اندر اکرام مسلم نہیں ہے، میرے اندر اخلاص نہیں ہے، میں ریاکاری کی وجہ سے ہر کام کرتا ہوں۔ اپنی کمی کا احساس ہوا اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ اپنی کمی کو نکالا کیسے جائے، تو اس کو پتہ چلا کہ نہیں، کمی کو نکالنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا۔ اب اس نے بستر میں، اب اس نے اپنی پیٹھ میں بستر لگا لیا، اب وہ جماعت میں نکل کر وہ کروڑ پتی، وہ لاکھ پتی، وہ نوکروں کے ذریعے کھانا منگانے والا، اب وہ ساتھیوں کا برتن دھو رہا ہے۔ خدمت کا کام اس کو ملا نا۔ اب سوچو، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اگر اس کے برابر کے لوگ دیکھ لے، اگر اس کا ساتھی آفیسر دیکھ لے، کہہ رہے تم تو آفیسر تھے، تم ایک کال بیل بجاتے تھے، یس سر کہہ کے عادی ہو جاتے تھے، تم دوسروں کا جھوٹا صاف کر رہے ہو، تم دسترخوان اٹھا رہے ہو، تم دوسروں کے لیے کھانا پکا رہے ہو، تم دوسروں کے لیے بازار سے سامان لا رہے ہو، تم دوسروں کے لیے ریلوے کا ٹکٹ بک کرانے گئے ہو، تم سامان پیک کر رہے ہو۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دین کو اپنی زندگی میں، دین کو گھریلو زندگی میں اور دین کو معاشرے میں زندہ کرنے کے لیے جس طریقے اور جس راستے پر بھی چلنا پڑے گا، وہ اس سے شرمائیں گے نہیں، اس سے شرمائیں گے نہیں۔ لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں نا، اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اتحاد اس لیے نہیں ہوتا ہے ہمارے نعروں سے کہ ہمارا ایک اپنا نعرہ ہے اور ہمارا اپنا جھنڈا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے نعرے میں اور ہمارے جھنڈے میں چلے آئیں۔ اللہ کے رسول کا نعرہ کوئی نہیں لگاتا، اللہ کا نعرہ کوئی نہیں لگاتا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جھنڈا کوئی نہیں دیتا۔ اسی صورت میں اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست، تمہارا ہمدرد اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور مسلمان ہے۔ کون مسلمان ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ مسلمان آپس میں دوست ہیں جو اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دیتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور مومن کون ہے، ایمان والا کون ہے؟ جن کی زندگی میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ کا دوست ہوگا، اللہ کے رسول کا دوست ہوگا اور مسلمان ایک دوسرے کے عملی طور پر دوست ہوں گے، یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ کامیابی اللہ کی جماعت میں ہے، کامیابی دنیا کی کسی جماعت میں نہیں ہے۔ صحابہ حکومت کے لیے ایمان نہیں لائے، تخت و تاج کے لیے ایمان نہیں لائے، لیکن ایمان اور عمل کی بنیاد پر فاروق اعظم جیسا صحابی جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں تھا، وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی ہم اپنے جسم پر جھانکتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر تو وہی ہے جس کو بکریاں چرانی نہیں آتی تھیں، مالک کی تو ڈانٹ کھاتا تھا، والد کی تو ڈانٹ کھاتا تھا کہ تم کو بکری بھی ٹھیک سے چرانی نہیں آتی، آج تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں بن گیا۔ میرے اچھے دوستو، دین کو چھوڑ کر
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کبھی نہ تو مسلمان کامیاب ہوا ہے نہ کامیاب ہوگا۔ مکانوں کی بلندی کا نام کامیابی نہیں ہے، اچھا کپڑا پہن لینے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج اونچے مکانوں میں، اچھے کپڑوں میں، خوبصورت چہروں کی زندگی میں جتنی پریشانی ہے، غریب کے گھروں میں اتنی پریشانی نہیں ہے۔ مال سے، اولاد سے، دنیاوی دولت سے اگر پریشانی ختم ہوتی تو دنیا کا سب سے آرام دہ ملک سوئٹزرلینڈ ہے۔ سوئٹزرلینڈ بہت سے لوگوں کو علم ہوگا، بہت سے لوگوں کو نہیں ہوگا۔ سوئٹزرلینڈ، وہاں چوری نہیں ہے، بے ایمانی نہیں ہے، اسی لیے دنیا کے سارے بے ایمان اپنا پیسہ سوئس بینک میں جمع کرتے ہیں۔ وہاں بینک کا لوکر توڑ کر کے منیجر سے سیٹنگ کر کے پیسہ غائب نہیں ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے بے ایمان لوگ، اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ تر بے ایمان لوگ اپنا پیسہ سوئس بینک میں رکھتے ہیں۔ کوئی کرائم نہیں ہے، دنیا کا سارا عیش و آرام اس ملک میں ہے۔ لیکن آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک مشین ایجاد کیا ہے ملک نے، کہ جو آرام سے سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک بہت آرام دہ مشین ہے، اس میں لیٹ جاتا ہے، مشین بند ہو جاتی ہے، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، چند سیکنڈ میں جان نکل جاتی ہے۔ یعنی سوسائڈ بھی آرام دہ حالت میں ہو، کم سے کم تکلیف ہو، مرنے میں بھی۔ سوچئے سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں جہاں لوگ مکان بنانا، پیسہ جمع کرنا، رہنا خوشی کی بات سمجھتے ہیں، وہاں خودکشی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ پتہ چلا وہ جو 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زبان سے اعلان کر دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دنیا میں رہنے والے لوگوں، دلوں کا اطمینان اور گھروں کا چین اور سکون مال و دولت میں نہیں ہے، اونچے مکان میں نہیں ہے، آرام بستر میں نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے نام لینے میں ہے، اللہ کی اتباع اور پیروی اور فرما برداری میں ہے۔ تم دولت سے نرم بستر خرید سکتے ہو، نیند نہیں خرید سکتے۔ تم دولت سے اونچے مکان بنا سکتے ہو، لیکن مکان میں رہنے والوں کے اندر چین نہیں خرید سکتے۔ تم بھائی آپس میں قیمتی کپڑا خرید سکتے ہو، لیکن بھائیوں کے بیچ میں اتحاد اور محبت اور بھائی چارگی نہیں خرید سکتے۔ یہ سب اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا